بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 171۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا سر منڈوایا تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال لیے۔ حدیث نمبر 172۔ عبداللہ بن یوسف، مالک، ابی الزناد، اعراج، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی شخص کے برتن میں کتا پانی پیے تو اسے 7 مرتبہ دھو لے۔ حدیث نمبر 173۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے زمانہ میں ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس کے سبب گیلی مٹی کھا رہا ہے۔ اس شخص نے موزہ لیا اور اس کتے کے لیے اس سے پانی بھرنے لگا یہاں تک کہ اسے سیراب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا ثواب دیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا۔ احمد بن شبیب نے کہا کہ مجھ سے میرے والد نے بواسطہ یونس ابن شہاب، حمزہ بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں کتے مسجد میں آ جاتے تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کے سبب سے پانی نہ چھڑکتے۔ حدیث نمبر 174۔ احمد بن شبیب نے کہا کہ ہم سے میرے والد نے یونس کے واسطے سے بیان کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مجھ سے حمزہ بن عبداللہ نے اپنے باپ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے بیان کیا۔ وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کتے مسجد میں آ جاتے تھے لیکن لوگ ان جگہوں پر پانی نہیں چھڑکتے تھے۔ حدیث نمبر 175۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتے کے شکار کا مسئلہ پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑ دو اور وہ شکار کرے، اس شکار کو تم کھا لو، اور جب کہ وہ خود کھائے تو نہ کھاؤ، اس لیے کہ وہ شکار اس نے اپنے لیے پکڑا ہے۔ میں نے کہا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں اپنے کتے کو چھوڑتا ہوں اور شکار کے موقع پر جا کر اس کے ہمراہ دوسرے کتے کو پاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شکار کو نہ کھاؤ، اس لیے کہ تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے کتے پر پڑھی تھی اور دوسرے کتے پر تو نہیں پڑھی تھی۔ حدیث نمبر 176۔ آدم بن ابی ایاس، ابن ابی ذئب، سعید مقبری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ برابر نماز میں سمجھا جاتا ہے جب تک کہ مسجد میں نماز کا انتظار کر رہا ہو تا وقت یہ کہ حدث نہ کرے۔ ایک اجمی شخص نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، حدث کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ آواز یعنی ریح۔ حدیث نمبر 177۔
عباد بن تمیم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چچا سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فاسد نہ کرو تا وقت یہ کہ ریح کے نکلنے کی آواز نہ سن لے یا اس کی بدبو نہ پائے۔ حدیث نمبر 178۔ قتیبہ، جریر، اعمش، منذر، ابو یعلا سوری، محمد بن حنفیہ سے روایت ہے، علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ میری مزی بکثرت نکلتی تھی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتے ہوئے شرمایا، اور میں نے مقداد بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ منی کے نکلنے میں وضو فرض ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 179۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کہتے ہیں میں نے کہا کہ بتاؤ اگر کوئی شخص جماع کرے اور منی کا اخراج نہ ہو تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے وضو کر لے اور اپنے عضو خاص کو دھو ڈال۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ زید کہتے ہیں تو میں نے یہ مسئلہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اور زبیر اور طلحہ اور ابی کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، انہوں نے بھی اس شخص کو یہی حکم فرمایا۔ حدیث نمبر 180۔ اسحاق بن منصور نظر، شعبہ، حکم ذکوان، ابو صالح، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری شخص کو بلایا۔ جس وقت وہ آئے تو ان کے سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید ہمارے بلانے سے تم جلدی چلے آئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا موقع ہو اور کسی سبب سے انزال نہ ہو تو تمہارے اوپر وضو فرض ہے۔ وہب نے نظر کی مطابقت کی ہے لیکن ان کی روایت میں حدث ثنا کے الفاظ ہیں، اور غندر اور یحییٰ نے شعبہ سے وضو کرنے کے الفاظ روایت نہیں کیے۔ معزز سامعین کرام، ناظرین کرام، اگر آپ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا قرآن و حدیث چینل سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔